السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ نجم کی اردو ٹرانسلیشن کری تھی استاد نعمان کی سیریز کی۔ تو اب ہم نے پہلے اس کی 3 آیات کر لی ہیں۔ اب جو پہلی 2 آیات تھی نا، ان میں کچھ ریلیشن شپ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے نا۔ پہلی آیت تھی والنجم اذا ہوا، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے ستاروں کی، اور پھر جواب القسم ہے آگے، قسم ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ تمہارا ساتھی نہ ہی گمراہ ہے اور نہ ہی بھٹکا ہوا یا ٹیڑھی راہ پر ہے۔ تو ان کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہے، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ہے نا کہ والنجم اذا ہوا، کی قسم ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تو یہ جو ہے نا ریلیٹ کیا گیا ہے ججمنٹ ڈے سے، قیامت کے دن سے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بولے کہ والنجم والشجر یسجدان، کہ تب بھی قیامت کے دن ستارے گر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا ہم اس کو یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا جب ستارے گر رہے ہوں گے، اور اللہ نے قیامت کے دن کی اتنے امپورٹنٹ اور اتنے بڑے دن کی قسم اٹھا کے بولے کہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہوا نہیں ہے، تمہارا ساتھی صحیح راستے پہ ہے اور تمہیں سچ بتا رہا ہے۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہوا نہ گمراہ راہ پہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہوا نہیں ہے قیامت کے دن کی قسم لے کے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستارے کے لیے ورڈ یوز کیا نا عربک میں، وہ ہے نجم کا ورڈ۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انسٹالمنٹس میں آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ انسٹالمنٹس میں آتی ہے۔ تو یہ قرآن بھی ہے نا انسٹالمنٹس میں نازل ہوا تھا۔ اور پھر اس سے ہم اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجم کا ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ہر اوکیژن پہ قرآن جو ہے نا پرفیکٹ اوکیژن پہ نازل ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کافر، تم یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیے، کافر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ بات۔ تو اس طرح سے ہر پرفیکٹ اوکیژن پہ اللہ تعالیٰ نے ہر پرفیکٹ آیت نازل کی ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں یہ قرآن لکھ رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ستارے اپنے ڈائریکشنز چینج کرتے رہتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کی ڈائریکشنز کے چینج ہونے سے سیزنز کے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کون سا سیزن آنے والا ہے۔ اور اسی طرح پہلے کرسچینٹی کا سیزن آیا ہے، پھر حضرت کیا ہے جیوازم کا سیزن آیا ہے، اس طرح سے بہت سارے سیزنز آئے ہیں، جیسے سٹارز سیزنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے، اور پھر وہ گزر گئے، اور پھر آخر میں جب سارے سیزنز، جب سٹارز کب فیڈ ہوتے ہیں، جب سن رائز ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو باقی سارے ستارے فیڈ ہو جاتے ہیں، وہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سارے سیزنز کرسچینٹی کا، جودائزم کا، یہ سارے سیزنز اب چلے گئے ہیں، اور آخری سیزن آیا ہے قرآن کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے ورڈ سراج یوز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورڈ سراج یوز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے بھی کمپیئر کیا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں تو سن آتا ہے نا، تو وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، سارے سٹارز جو ہے نا پرانے سارے ریلیجنس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سارے سٹارز ہیں نا وہ ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم سٹارز کو دیکھ کے نا ڈائریکشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سٹارز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ بتائیں۔ پہلے 2 آیات کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن پہ ہیں، اور وہ آپ کو بھی ڈائریکشن بتا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اور وہ لاسٹ نہیں ہے۔ اور پھر ایک ہے کہ سٹارز جو ہے نا وہ کمنگ سیزنز کا بتاتے ہیں نا، جو ہم پہلے پڑھا ہے کہ کوئی بھی جو اینشنٹ عربس تھے نا ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہ لوگ ستاروں کو ایسے ڈسکس کرتے تھے جیسے ہم لوگ گاڑیوں کو اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے لیے سٹارز اور ان کے نام اور ان کی ڈائریکشنز اتنی زیادہ عام بات تھی، ان کو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی کون سا سٹار اوپر ہے، اور ہر سٹار کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ والا ادھر آئے گا تو کون سا سیزن آئے گا، اور ان کو دیکھ کے ان کو سیزنز کا پتہ چلتا تھا۔ تو اسی طرح سے جیسے سٹارز کسی بھی پرٹیکولر سیزن میں پرومیننٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے قرآن بھی ہر آیا پرٹیکولر اوکیژن کے لیے پرومیننٹ ہے۔ ایک آیت اس اوکیژن پہ اس کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اوکیژن کے لیے جو آیا ہے اس کا پیچھے سے اس لیے بیک گراؤنڈ جاننا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے اس طرح سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور ایک میتھولوجی تھی قرآن کے لیے سٹارز کے نا، سٹارز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اینجلس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو عربس جو ہے نا وہ سٹارز کو خدا بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والنجم اذا ہوا یوز کر کے کہ سٹارز جو ہے نا قسم ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں ان کے فال کو بتایا اس طرح سے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے وہ سارے بلیف سسٹمز جو شرک پہ مبنی تھے وہ سارے رانگ تھے، اور ان سب کو گرا دیا، اور اس کے بعد آگے بتایا کہ تمہارا ساتھی نہ ہی گمراہ نہ ہی بھٹکا ہوا ہے۔ جو اگلی آیا نا وہ یہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ جو ہے نا ما ہوتا ہے بہت اسٹرانگ نگیشن، اور ان جو ہے نا اس کی بھی پیک ہے، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ نگیشن کو ان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کچھ اور نہیں ہے مگر وحی یوحیٰ، ایک وحی ہے جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ قرآن ایک وحی ہے،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بولا کہ یہ قرآن نہیں ہے کچھ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے. تو اس کو اس طرح سے کیوں بتا، ہم یہ بھی پڑھیں گے. پہلے جو ورڈ وحیون ہے نا، اس کا اگر ہم لوگ لٹرل میننگ دیکھیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت لو والیوم چیز نا، کوئی لو والیوم تھنڈر جو بہت ہلکا ہلکا سنائی دے یا بہت مشکل سے سنائی دے، یا پھر سیکرٹ کمیونیکیشن، جیسے ہم جیسچرز میں ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کرتے ہیں، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کا اسی مطلب یہ بھی ہے کہ گریٹ ٹرانسفارمیشن. تو وحیون کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے یہاں پہ یوز کیا نا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا سیکریٹیو وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کیا کرتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہیں تمام صحابہ کے بیچ میں، لیکن ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، کسی صحابہ کو نہیں پتہ چل رہا. یہ ایک بہت سیکرٹ کمیونیکیشن ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحیون کے اوپر جو تنوین کا یوز ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ریمارکیبل ریویلیشن ہے، بہت گرینڈ ہے. اور پھر آگے ہے ورڈ یوحا. یوحا کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ اب دیکھیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک سیکرٹ کمیونیکیشن ہے. یوحا جو وحی کی جاتی ہے، یوحا ایک کنٹینیوس ورڈ ہے نا، جس کا مطلب ہے کہ دیٹ کیپس آن ریویلنگ. وہ ایک تو وہ رائٹ اوکیزن پہ ریویل ہو رہی ہے، اور پھر وہ ریویل ہوتی رہے گی آگے بھی، وہ ہر رائٹ اوکیزن پہ ساتھ ساتھ ریویل ہوتی رہے گی. پھر اگلی آیا ہے کہ علامہ شدید القوا. علامہ اس کو سکھایا ہے. جو ہو کا ریفرنس ہے نا، یہ ریفر کرتا ہے قرآن کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. شدید القوا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، شدید قوت والے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یا پھر اس قرآن کو سکھایا ہے. یہ ہم تک قرآن حضرت جبریل نے پہنچایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ہم تک پہنچا ہے، تو وہ ہمیں بھی قرآن سکھایا نا ایک طرح سے انہوں نے. تو اس میں ہمارا قرآن کو بھی ریفر کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریفر کر رہا ہے. شدید القوا میں جو ورڈ قوا ہے نا، یہ قوی کا پلورل فارم ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسٹرینتھ والا، جس کا مطلب ہے. اب جو شدید ہے نا، یہ ایک تھریٹ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ سے کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب جو ہمارا جب ٹیچر اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. اگر ٹیچر کریٹیو ہونا تو اسٹوڈنٹ اس سے کریٹیوٹی سیکھتے ہیں اور وہ بھی کریٹیو ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ٹیچر اسٹرانگ ہے نا، تو وہ اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ ہر چیز میں ان کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، اور ہر کوالٹی میں وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. وہ لیڈ کرنے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ ڈسٹرائے کرنے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو کیونکہ قوا میں بہت ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں، وہ پلورل ہے نا. تو جب ایک آپ کا ٹیچر اسٹرانگ ہوتا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویک ہیں، بلکہ وہ اسٹرانگ ہیں کیونکہ ان کا ٹیچر قوی ہے. اور وہ قرآن کو جو ان کو سکھایا انہوں نے قرآن، اس کو پڑھ کے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان کمزور دکھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے نا مسلمان قوم ہے، اگر وہ اکٹھی ہو جائے تو. اور قرآن اٹ سیلف اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ کسی اور کے ہاتھوں ڈیلیور نہیں ہو سکتا تھا سوائے مائٹی اینجل کے، سوائے شدید القوا کے. تو قرآن بھی کتنا اسٹرانگ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا قرآن کی چین آف نریشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آ رہا ہے، اور اگر اوپر اللہ کے پاس جو چین اس کی پوری بن رہی ہے، وہ پہلے اللہ، پھر جبریل علیہ السلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو ورڈ شدید ہے نا، اس کا مطلب ہے رسی، اور جو ورڈ قوا ہے نا، اس کا مطلب بھی رسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا بولا ہے؟ رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ شدید کا ورڈ بھی اگر ہم پیسیو میننگ دیکھیں، ایکٹیو نہیں، اس میں بھی رسی آتا ہے اور قوا میں بھی رسی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک رسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجی ہے، اور اس میں حضرت جبریل نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جو مائٹی اینجل ہے، جن کی اتنی زیادہ وہ قوت والے، انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رسی آ رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز قرآن نیچے سے نازل ہو رہا ہے. تو یہ بہت خوبصورت امیجنیشن ہے اس کی. اور ہاں بس.